جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ القریش ہم نے شروع کی ہے جو کہ 106 نمبر سورہ ہے، جو کہ اس میں 6 آیات ہیں، اور پہلی 2 آیات ہم نے لاسٹ ٹائم کی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 3 کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو آیت ہے وہ کون سی آیت ہے۔ کل ملا کے سائرہ بتاؤ گے کتنی قسم کی جملے ہوتے ہیں، کون کون سے؟ جی کل ملا کے 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ بالکل، ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے، کیونکہ اسی کے مطابق اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کی بناوٹ ہوتی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ فعلیہ جملہ کسی اور طریقے سے بنتا ہے اور اسمیہ جملہ کسی اور طریقے سے بنتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جملہ کون سی قسم کا ہے، اسمیہ یا فعلیہ۔ جی کون سا ہے یہ؟ جی میں 1 منٹ، ابھی میں نے قرآن کھولا، میں دیکھ کے آپ جی شکیلہ آپ بتا دو اتنی دیر میں جملے کی کون سی فعلیہ قسم ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کیا فرق ہوتا ہے؟ جملہ کیسے پتہ چلتا ہے اسمیہ کے فعلیہ ہے؟ اگر اسم سے شروع ہو تو اسمیہ کہلاتا ہے، لیکن اس سے اسم سے پہلے اگر حروف بھی ہو تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اسم کو دیکھیں گے اور فعل کو دیکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کا پہلا ورڈ کیونکہ فعل ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں افشاں جبین؟ کیا کیا ممکنات ہیں؟ کس کس طرح کا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹیز کیا کیا ہیں؟ جی افشاں؟ جی میم، فعل، فاعل، مفعول، یہ 3 جملہ فعلیہ بنتے ہیں۔ فعل اور فاعل اور مفعول، یہ ایک نارمل پیٹرن ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ کا۔ جی اور دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ تبندہ آپ بتاؤ گے دوسری کس طرح سے جملہ فعلیہ بن سکتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک جو نارمل روٹین میں ہم ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل، فاعل، مفعول، اور ایک ماضی اور طرح فعل کون سا مضارع، ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی قسم؟ فعل ماضی، فعل مضارع۔ ٹھیک ہو گیا، فعل بال فاعل، یعنی کہ صرف فعل ہوگا اور فاعل ہوگا، مفعول مسنگ ہوگا۔ اور تیسری قسم کون سی ہوگی؟ فعل کے ساتھ صرف مفعول ہوگا، بال مفعول، اور فاعل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ اور اس میں ایک اور پاسبل چیز کیا ہوتی ہے جو کہ ان تینوں جملوں میں آ سکتی ہے، وہ ہے متعلق، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک چوتھی چیز کیا آ سکتی ہے فعل، فاعل، مفعول کے علاوہ؟ متعلق۔ اور متعلق کس کو کہتے ہیں کلثوم نوید؟ متعلق کس کو کہتے ہیں؟ میم پلیز میں تھوڑا بزی ہوں، 2 منٹ بعد آنسر دیتی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ صفیہ آپ بتاؤ گے متعلق کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں متعلق جملے کے اندر؟ جی سائرہ آپ بتاؤ گے، سائرہ حیدر؟ جی آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا؟ جی میں ایکچولی کہیں گئی ہوئی تھی، بتا دیں مجھے۔ میں نے کہا کہ ہم جملہ فعلیہ کی اقسام دیکھ رہے ہیں، کس کس طرح جملہ فعلیہ بن کے آ سکتا ہے۔ ایک ہمیں پہلی بتائی گئی کہ فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر دوسری جی بتائی گئی کہ فعل کے ساتھ صرف فاعل ہوگا، مفعول مسنگ ہوگا۔ اور تیسری قسم جی ہوتی ہے کہ فعل کے ساتھ صرف مفعول ہوگا اور فاعل مسنگ ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ ان 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز ایک متعلق ہے کہ وہ بھی اس جملے کے اندر آ سکتا ہے۔ تو متعلق کس کو کہتے ہیں، یہ میرا سوال ہے۔ جی متعلق کہتے ہیں مرکب جاری کو کہتے ہیں،
بالکل ٹھیک ہو گیا. جار مجرور جب بھی کسی جملے کے اندر آتا ہے وہ نہ فعل ہوتا ہے، نہ فاعل ہوتا ہے، نہ مفعول ہوتا ہے، بلکہ کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق بن کے آتا ہے. متعلق بن کے آتا ہے. اور جی وہ جملے میں جو 3 چیزیں ہیں یا 2 چیزیں ہیں اس میں سے کسی نہ کسی کا متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. تو یہاں پہ ہم ترجمہ دیکھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں. تو یہ ہمارے جملہ فعلیہ کی اقسام ہے، یعنی کہ اس صورت میں جملہ فعلیہ آ سکتا ہے. اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جو جملہ ہے جس کو آپ نے کہا جملہ فعلیہ ہے، وہ اس میں ہمیں کیا کیا ملتا ہے. اب ہم اپنے جملے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میرے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے فل یا ابودو. کون توڑے گا اس کو؟ تبندہ آپ کرو. فل یا ابودو، سب سے پہلے لفظ توڑنا ہے اور جو اس میں چیزیں ہیں وہ آپ نے بتانی ہے. گرامیٹک انالیسز یعنی کہ آپ نے کرنی ہے. یہ فا جو ہے یہ ہے حرف عطف ہے، فا آپ کا ہو گیا حرف عطف. اور لام لام جو ہے معرفہ لام تعریف ہے. اچھا یہ ورڈ کیا ہے؟ اسم ہے کہ فعل ہے؟ یہ فعل ہے. فعل میں ال آتا ہے؟ نہیں، ال ہم نے کس کی نشانیوں میں پڑھا تھا؟ ال تو اسم میں لگتا ہے. اسم کی نشانی ہے نا ال. دیکھتے ہم کہتے ہیں یہ اسم ہے، تو آپ نے تو کہا یہ فعل ہے اسی لیے ہم نے اس کو جملہ فعلیہ کہا. تو پھر یہ ال جی والا ال لام تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں. جب میں نے شروع میں آپ لوگوں کو لام کا ٹاپک پڑھایا تھا، بہت شروع میں، اب تو بہت ہی پرانی بات ہو گئی، تو میں نے کہا تھا لام بہت ساری قسم کا ہوتا ہے. ایک لام ساکن، ایک لام زبر اور ایک لام زیر. تو بہت ساری قسم کے لام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اب لام ساکن ایک تو ال والا ہوتا ہے، ال میں لام ساکن آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ اسم کی نشانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو لام ہے وہ یہ والا لام ہے جو کہ لام ساکن ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ اسم کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ وہ اسم کی نشانی ہے. اور یہ والا لام جو ہے یہ 2 طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا، یا تو ول واو کے ساتھ، واو زبر لام ول، اور یا فل، یہ 2 ہی چیزوں کے ساتھ ہی آتا ہے، ول یا فل. ٹھیک ہے. تو یہ نشانی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ لام ال والا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. یہ حرف ہے. حرف ہے سے پہلے آتا ہے اور فعل کو جازم کر دیتا ہے. وہ جو مضارع ہے، فعل مضارع جو پیش پہ اینڈ کرتا ہے، پیش پہ ختم ہوتا ہے، یہ اس کو یہ لام ساکن اس کو جازم کر دیتا ہے. جازم کا کیا مطلب ہے؟ سکون دے دیتے میم جزم. آخری حرکت سکون کو دے جزم میں دیتے بدل دینا. بیسیکلی یہ جازمت المضارع ہے. کیا ہے؟ جازمۃ المضارع. کچھ ہم نے یہ ایک ٹاپک پڑھا تھا کہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جو مضارع سے پہلے آتے ہیں اور اس کو جزم دے دیتے ہیں. یہ انہی میں سے ایک ہے. ویسے یہ لام زیر لی ہے، لیکن جب یہ واو اور فے کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتا ہے تو یہ اس خود بھی ساکن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جزم خود پہ بھی جزم لے لیتا ہے اور آخر کو بھی جزم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے.
جب یہ واو یا فے کے ساتھ مل کے آتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اب ایک آ گیا آپ کا فا، جو آپ نے کہا کیا ہے فے، حرف عطف. اب اس کے بعد اگلا حرف کیا ہے؟ ایک فا ہو گیا، ایک یہ لام ساکن ہو گیا. اس سے نیکسٹ کیا لیٹر ہے؟ یہ پھر یہ ہے مضارع، علامت یتان، مضارع. علامت مضارع یتان کا یا. ٹھیک ہے، اب اس سے آپ کو پتا چل گیا نا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ ال والا لام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، نشانیوں سے ہم چیزیں پہچانتے ہیں نا. اب مضارع کی ہم نے گردان پڑھی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کی گردان میں آخر میں الف تو آتا ہی نہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ مضارع ہوتا ہے یا ابودو، یا ابودانی، یا ابودونا، ایسے پڑھا ہے نا آپ نے. یا تو الف نون آتا ہے یا واو نون آتا ہے، حالانکہ یہ اس کے اینڈ پہ واو الف ہے. یہ تو ہم نے فعل ماضی میں پڑھا تھا، فعلا، فعلا، فعلو. مضارع میں تو ہم نے واو الف پڑھا ہی نہیں ہے، یا تو الف نون آتا ہے یا واو نون آتا ہے. تو اس کا نون کہاں چلا گیا؟ یہ جازمۃ المضارع کی وجہ سے گر گیا. بالکل، اس کا جو واو نون ہے تھا وہ کس میں بدل گیا؟ واو الف میں. کس کی وجہ سے؟ جازمۃ المضارع کی وجہ سے. کی وجہ سے نون اعرابی گر جاتا ہے، کیونکہ اس نے ساکن کرنا ہے نا اس کو. تو ساکن کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نون ہٹا دیتے ہیں، اور پیچھے الف آ جاتا ہے یا واو آ جاتا ہے یا آ جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی وہ ساکن ہو جاتا ہے، جازم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور ساتھ ہی اس نے اب لام جو ہے وہ واو اور فا لگنے سے خود بھی ساکن ہو جاتا ہے، حالانکہ لامز لی ہے. اگر اس کے پیچھے فا یا وا نہیں ہوگا تو یہ لامز لی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید میں یہ میکسیمم فل یا ول کی شکل میں نظر آئے گا آپ کو. سورت آل عمران میں ہم نے اس کی مثالیں پڑھی تھی، بہت سارے ورڈز تھے ایک ساتھ آئے ہوئے آل عمران کے بالکل لاسٹ اینڈ میں. کرانے کا آل عمران تھا یا سورت بقرہ کا اینڈ تھا، یہ میں بھول گئی ہوں، لیکن بہت سارے ورڈز تھے ایک ساتھ. کسی کو یاد ہے؟ یا ہم اکثر مثالوں میں دیکھتے ہیں. آئی تھنک البقرہ کے اینڈ پہ ہی ہے. جی ٹیچر، وہ املا کرانے کا لکھنا جو کسی چیز کو دیتے ہوئے اس بارے میں تھا نا، ولیملل. بالکل، بہت سارے ورڈ، وہ اس میں تو ہمارے بہت سارے ورڈز آئے ہوئے ہیں. البقرہ کے اینڈ پہ فل یؤدی، فل افے کے ساتھ آیا ہوا ہے، فل یؤدی. اور اسی طرح یہاں پہ آیا ہوا ہے بہت سارے ورڈز تھے، اب جس وقت نظر نہیں آ رہے. بہرحال ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. فل یم لل، پس چاہیے کہ وہ املا کروائیں. اب یم لل، اب یہ لام پہ پیش ہونی تھی مضارع ہونے کی وجہ سے یہ ساکن ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے، فل لگنے سے یم لیلو تھا لفظ، تو وہ بن گیا یم لل. اور اسی طرح جو ورڈ تھا یہ پھر آ گیا ول یک تب، بس چاہیے کہ وہ لکھے. اب لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یک تبو، بے پہ پیش ہونی چاہیے تھی، اس کے پیچھے ول لگا، 82 ہے، 282، تو اب بن گیا ول یک تب. آپ لوگ بعد میں دیکھ لینا البقرہ کے آخری چند آیات کے اندر یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ ول یا فل لکھا ہوگا.
تو اس کو آپ دیکھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب یہ جو لام ساکن ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ چاہیے کہ. ول. اگر ول ہے تو ہم کہیں گے اور چاہیے کہ. چاہیے کہ. اور اگر فل ہے تو ہم کہیں گے پھر پس چاہیے کہ. پس چاہیے کہ. یعنی کہ اس میں ایک طرح سے حکم ہے لیکن سجیشن کے طور پہ. ٹھیک ہے حکم لیکن اس میں ایک سجیشن ہے. یعنی کہ آپ کو چاہیے کہ آپ وقت پہ اٹھا کریں، آپ کو چاہیے کہ وقت پہ جایا کریں، آپ کو چاہیے کہ محنت کیا کریں، آپ کو چاہیے کہ جو بھی آپ کو چاہیے کہ، یعنی کہ سجیشن دی جا رہی ہے لیکن کس طریقے سے؟ حکم دیا جا رہا ہے لیکن مشورے کے طور پہ. تو یہ جازمۃ المضارع ہمارے 4 لیٹرز تھے جو ہم نے پڑھے تھے، جو جازم کر دیتے ہیں مضارع کو. جب بھی مضارع سے پہلے آئیں گے جو فعل امر اور فعل نہیں، جو فعل نہیں کا لا ہے وہ بھی جازمۃ المضارع میں سے ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ لا کے بعد ہم نے آخر کو ساکن کیا ہوا ہے کہ نہیں، کہ لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد الف آ جاتا ہے، پھر واو آ جاتا ہے، پھر یا آ جاتا ہے. تو وہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ نون گرے ہوئے ہیں آخر سے. جازمۃ المضارع کیا کرتا ہے؟ جو واحد ورڈ ہے اس کو پیش کو ساکن میں بدل دیتا ہے جزم میں، اور جو آنی اونا اینا ہے اس کے نون کو گرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ہیں جزم دینے کے. تو وہ لا جو ہے وہ بھی جازمۃ المضارع ہے، یہ ول اور فال جو ہے یہ بھی جازمۃ المضارع ہے. تو یہ جو ہے لم ہم نے پڑھا ہے، لم بھی جازمۃ المضارع ہے. تو یہ جازمۃ المضارعوں میں آتا ہے. تو ایک فا ہو گیا، پھر یہ جازمۃ المضارع آ گیا، پھر آگے آپ کے پاس آ گیا یا جو ہے علامت مضارع آ گیا. آگے میرے پاس روٹ ورڈ کیا رہ گیا؟ این بادال. بالکل ٹھیک ہو گیا. فا یہ آ گیا جازمت المضارع، پھر آ گیا علامت مضارع، اور پھر اس کے بعد روٹ ورڈ آ گیا عین، با اور دال. اور اینڈ میں جو واو الف ہے وہ آپ کو پتہ ہے جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، واو نون تھا بیسکلی، لیکن اس کا جب نون اعرابی گرا تو ہم نے اس کو خوبصورتی کے لیے آگے الف ایڈ کر دیا، کیونکہ بتانے کے لیے کہ یہ جمع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نون جو ہے وہ آپ کی کس کے لیے آتا ہے؟ جمع کے لیے. تو اب ہم نے اس کو جس طرح ماضی میں واو الف آتا ہے جمع کے لیے، تو ہم نے صرف وہ پہچان بتانے کے لیے کہ یہ جمع ہے ہم نے آگے ایک الف ڈال دیا، کیونکہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ واو الف بھی جمع کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو نون تو ہمیں گرانا پڑا ساکن کرنے کے لیے، جازم کرنے کے لیے، مجزوم کرنے کے لیے، لیکن ہم نے الف ایڈ کر دیا صرف بتانے کو کہ یہ واو الف جمع کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس کا واو رہ گیا تھا پیچھے. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ اب اس ساروں کا جب ہم علیحدہ علیحدہ سے ترجمہ کریں گے، فا کا ہو جائے گا پس، پھر تو اس میں سے آپ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہو. پس آگے آ گیا لام، پس چاہیے، چاہیے، چاہیے ہے کہ، اور آگے آ گیا علامت مضارع یا جس کا مطلب ہے واؤ، اور کیونکہ وہ ہو گیا اس کا ترجمہ، بس چاہیے کہ وہ، اور واؤ نون کے لیے میں نے کہا تھا سب کا ورڈ ایڈ ہو جاتا ہے. بس چاہیے کہ وہ سب کیا کریں؟ عبادت کریں. عبادت کریں. ترجمہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ جی. کریں کیوں کہا ہم نے؟ کون سا زمانہ ہے؟ میم مضارع ہے نا، پریزنٹ اور فیوچر دونوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگی. مضارع جو ہوتا ہے، جی مضارع جو ہوتا ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے.
ٹھیک ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب یہ لام آ جاتا ہے جازمت المضارع والا تو ہم اب ترجمے کو صرف فیوچر میں کرتے ہیں. اب اس میں سے پریزنٹ مائنس ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کسی کو حکم دیتے ہو تو وہ آپ فیوچر کے لیے دیتے ہو، آپ پریزنٹ کے لیے تو نہیں دے رہے ہوتے نا. آپ بات پریزنٹ زمانے میں کر رہے ہو لیکن وہ فیوچر کے لیے کر رہے ہو. اب میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کلثوم آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ ہوم ورک کر کے بھیجو. اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ کلثوم ہمیشہ آپ کو چاہیے کہ ہوم ورک کر رہی ہو اور کرتی رہو گی. ایسے ترجمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں میم، نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا نا. تو جب بھی یہ جازمت المضارع آتا ہے ول اور فل تو اب معنی صرف فیوچر میں چلا جاتا ہے، حال مائنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، چاہے وہ سجیشن کے طور پہ ہے تو حکم تو ہوتا ہی فیوچر کے لیے ہے، چاہے اسی اگلے سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو، لیکن ہوگا تو فیوچر. اب پریزنٹ میں آپ کسی کو کچھ کہہ رہے ہو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو اگر وہ آپ کی بات مان لیتا ہے، اول تو آپ اس کو حکم نہیں دے رہے، صرف سجیشن دے رہے ہو، تو اب اس کی مرضی ہے وہ عمل کرے یا نہ کرے. اگر کرتا بھی ہے تو وہ فیوچر میں کرے گا نا، چاہے وہ 1 سیکنڈ بات کرے یا 2 سیکنڈ بات کرے، حال میں تو نہیں وہ کرے گا. حال میں تو آپ حکم دے رہے ہو، سجیشن دے رہے ہو، کرے گا وہ فیوچر میں، فیوچر کے لیے وہ سجیشن دے رہے ہو. پوائنٹ سمجھا پائی ہوں؟ جی میم. سمجھ آ گیا، سمجھ آ گیا. مشورہ دے رہے ہو نا کہ آپ کو آئندہ ایسے کرنا چاہیے. ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہو لیکن آئندہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بچہ فیل ہو گیا کلاس میں، اب ماں یا باپ کیا کہے گا اس کو کہ آپ کو آئندہ کے ایگزام میں محنت کرنی چاہیے، آپ کو چاہیے کہ آپ محنت کرو، پیپرز کے لیے محنت کرو، تو وہ فیوچر کے لیے کہو گے نا. کلیئر ہو گئی بات؟ فعل مضارع سے حال نکل جاتا ہے اور مستقبل رہ جاتا ہے. ول اور فل کی وجہ سے. مشورہ دیا جا رہا ہے مستقبل کے لیے. یہ چیز بس کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ جی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کی گرامیٹک انالیسس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے. کچھ اضافی اس میں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آ رہا؟ کوئی نشانی مزید فی کی نظر آ رہی ہے؟ نہیں. نہیں آ رہی. تو کیا ہو گیا؟ ثلاثی مجرد. اور باب ہے اس کا ناصرہ. یہ ہمیں پہلے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ اب ناصرہ سے ہے؟ بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا کہ ثلاثی مزید فی کی تو نشانی آپ کو obviously نظر آ جاتی ہے نا، آپ فوراً بتا سکتے ہو. لیکن ثلاثی مجرد کیونکہ اتنی زیادہ اس کے الفاظ ہیں، کئی ہزار، تو اس کو ہمیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں ڈکشنری کی مدد سے دیکھنا پڑتا ہے. اس ورڈ کو آپ ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہو تو ڈکشنری میں آگے لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک اب ہے. 2 چیزوں تک تو پہنچ جاتے ہو. مثلا یہ لفظ ہے یا عبدو، ٹھیک ہے، میں صرف وہ باقی چیزیں ہٹا کے بیسک ورڈ کو لے رہی ہوں.
یا بدو، ایسے ہی ہے نا؟ اب آپ کو جی یہ پتہ ہے کہ اس کی آئین کلمہ جو ہے بے، اس کے اوپر پیش ہے. اب ثلاثی مجرد میں ہم نے 6 باب پڑھے تھے، ان میں سے صرف 2 ایسے ہوں گے جس کی آئین کلمہ پہ مضارع میں پیش ہے. ہم نے پڑھا پہلا بادشاہ سلامت، کروما یکرومو. اب اس میں آپ نے دیکھا یک رو مو، اس کی آئین کلمہ پیش والی ہے. جی دوسرا ہم نے کہا وزیر مدد لینے جاتا ہے بادشاہ کے پاس، ناصرہ ین سورو، ین سورو. اب ان دونوں کی آئین پیش والی ہے. باقی ہم جتنے بھی دیکھیں گے پھر وہ کامیاب ہو کے فتح یفتحو. اب یہاں پہ آئین کلمہ زبر والا ہو گیا، یفتحو، یہ نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد وہ مارنے کے لیے عوام کے پاس گیا تھا، زاربا یز ریبو. اب یہ ریب آئین کلمہ زیر والا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب نہ یہ فتح ہو سکتا ہے نہ یہ زاربا ہو سکتا ہے. عوام جو ہے وہ اپنا مشورہ کرتی ہیں، سامیہ یس او. اب یہ آئین کلمہ زبر والا ہے. اور آخری کیا ہے، لاسٹ کون سا رہ گیا؟ سنانے اوپر جاتے ہیں اور اپنی جگہ پہ کیا کرتے ہیں؟ حاسبہ والا. سامیہ حاسبہ. حاسبہ یحسبو. اب سی یہاں پہ بھی زیر ہے، تو یہ 2 زیر والی اور 2 زبر والی تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ یہاں میری آئین کلمہ پیش والا ہے. تو یہاں تک تو ہم آرام سے پہنچ جاتے ہیں کہ یا تو یہ کرما سے ہے یا ناصرہ سے ہے. ان 2 کی پھر ہمیں پہچان نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن جو الفاظ بہت یوز ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پھر آہستہ آہستہ ہمیں یاد ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ، جو بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. بات سمجھا پائی ہوں؟ جی سمجھ آ گئی. لیکن 2 باب تک ہم پہنچ جاتے ہیں بڑی آسانی سے آئین کلمہ کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ یہ باب ناصرہ سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے آئین بے دال. اور اس کے بعد ہم نے اس کو گرامیٹکلی اور کیا بتانا ہے، پہلے بتایا ہم 2 گھروں میں سے ایک گھر میں گھس گئے ثلاثی مجرد کے، پھر ہم نے دروازہ کھولنا تھا، ہم باب ناصرہ کو کھول کے اندر داخل ہو گئے. آگے آ گئی 8 کمرے. کس کمرے میں نے انٹر ہونا ہے؟ ماضی، فعل کون ماضی. بولا ہے ماضی؟ ماضی کرسی پہ کھڑا ہو جائے فوراً، یا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے. مضارع معروف. شکیلہ آپ کا آن ہو گیا میم ہے کسی کیمرہ. جی ٹیچر. آپ کا کیمرہ آن ہو چکا ہوا ہے، اچھا اچھا. میں نے کر دیے بند. شکل ویسے آپ کی نظر نہیں آئی ہمیں. جی، تو یہاں پہ ہم نے اس میں کون سی نشانی نظر آ رہی ہے؟ کس نے بولا تھا ماضی؟ صفیہ آپ نے؟ جی میں نے بولا تھا. تو آپ ماضی نشانیاں دیکھو نا. فے کے سب بعد زبری ہے نا. کیا تھا؟ فے اچھا کے بعد لام ہے، اس کے بعد کیا تھا؟ اچھا یا تھا وہ تو مضارع. علامت مضارع ہے نا. اچھا میں صرف آبادہ کا وہ کر رہی تھی کہ یہ ماضی ہے آبادہ کا. نہیں نہیں، آپ نے ٹھیک. پورا دیکھنا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے سوری. ٹھیک ہے، تو علامت مضارع ہے تو پھر کیا ہوا؟ فعل مضارع ہو گیا. اب فعل مضارع میں مزید آپ نے بتانا ہے کون سا والا فعل مضارع، معروف کے مجہول؟ یہ معروف ہے. معروف، کیونکہ پیش سے شروع نہیں ہو رہا. میم معروف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے اس کمرے میں داخل ہو گئے، یعنی کہ ہم نے کہا تھا 8 الماریاں ہیں، تو آپ نے فعل مضارع معروف کی الماری کھول لی کمرے کے اندر. اب اس کے اندر اس کا سیگا پڑا ہوگا، کیا سیگا ہوگا اس کا؟ جی سائرہ آپ بتاؤ، سیگا کیا ہے اس کا؟ جی اس کا سیگا ہوگا غائب مذکر جمع.
بالکل. جمع مذکر غائب، یہ طریقہ ہوتا ہے بتانے کا. ٹھیک ہے، اس کو بھی ایک طریقے سے بتایا جاتا ہے. جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا یہاں پہ پورا گرامیٹک انالیسز مکمل ہو گیا. اب آپ نے جو آخری چیز رہ گئی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ فعل بالفاعل ہے یا نہیں ہے. اس کا فاعل نکل کے باہر آیا ہوا ہے. تبندہ آپ بتاؤ گے کہ کیا یہ اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے کہ نکل کے باہر آیا ہوا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تبندہ، شکیلہ آپ بتاؤ. بلکہ عائشہ سے بھی جی پوچھا، عائشہ حسن. جی میم، میم ایک تو پہلے اور چوتھے میں ہوتا ہے کہ وہ اگر کوئی آگے جو ہے کوئی اسم پیش والا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مطلب کہ وہ فائل موجود ہے، مفعول فائل، سوری فائل بالکل ٹھیک ہو گیا. باہر آئی ہے. اور پہلا صیغہ چوتھا جو ہوتا ہے مطلب مؤنث کا، اس میں میم ہوتا ہے کہ زیادہ تر، ضروری نہیں ہے مگر زیادہ تر آ جاتا ہے باہر. صحیح اس میں صحیح، تو آ کوئی نہیں سکتا ہے ہے، ہم میم، کہیں گے آ سکتا ہے. آ سکتا ہے. جی جی تو اب کیونکہ یہ تھرڈ صیغہ ہے جمع کا، تو اس کے اندر باقی تمام جو ہمارے 13 یا 12 صیغے ہوتے ہیں اس کے اندر قید ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں لاک لگا ہوتا ہے، وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے. تو ہم کہیں گے اس کو فعل بالفاعل. اب فاعل کون سا ہے اس کے اندر؟ میم ہم ہوگا. ہم ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کا صیغہ بھی جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کہ ہم نے اوپر صیغہ نکالا، جمع مذکر غائب. دونوں کے اندر ہمیشہ سیم صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہماری یہاں پہ مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا آ رہا ہے. جی کلثوم آپ بتاؤ اس کے آگے کیا ہے. میم اس کے آگے ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. سر نیکسٹ ورڈ کی بات کرو نا، آپ پورا تو نہیں پوچھ رہی میں. نہیں میم مجھے کوشچن سمجھ نہیں آئی. فَلْيَعْبُدُوا تو ہمارا مکمل ہو گیا نا. جملے کے اگلے لفظ کی طرف چلو نا کہ وہ کیا ہے اور کیا بن میم کے جو آ رہا ربا ہے. ہے وہ اسم ہے، ربا اسم ہے نصب کی حالت میں. بالکل ٹھیک ہو گیا، اسم ہے اور نصبی حالت میں ہے. تو نصبی حالت میں کیا چیز ہوتی ہے ہمارے پاس؟ جملہ میم فعلیہ مفعول. میں نصبی حالت میں کیا مفعول آتا ہے؟ میم مفعول. مفعول آتا ہے. بالکل پرفیکٹ ہو جی گیا، یعنی کہ یہ اب مفعول بن کے آ رہا ہے. لیکن جی میم. ایک اور کیا چیز اس میں نوٹس میں آ رہی ہے اس لفظ اسم میں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا منصوب ہے. کیا چیز اس میں جی پرومننٹ ہو رہی ہے؟ کیا ایک اور اس میں خاص میم بات ہے؟ اس کے اوپر شد آ رہی ہے نا. اچھا، شد آ رہی ہے. شد کیوں آئی ہے؟ میم کیونکہ را با روٹ ورڈ 3 کرنے کے لیے، تو پہلا با ساکن ہے اور دوسرا حرکت والا ہے. چلیں یہ بھی درست ہو گیا. اور کیا چیز پرومننٹ ہو رہی ہے؟ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیا اس میں کوئی نشانی موجود ہے اسم ہونے کی؟ میم رب نہیں، نشانی تو مجھے نہیں نظر آ رہی. نہ اس میں ال ہے نہ اس لیکن میں تنوین ہے، تو کیسے پتہ چلا یہ اسم ہے؟ میم لیکن یہ ہلکا پھلکا اسم ہے نا. بالکل یہی چیز نوٹس کرنی تھی آپ نے کہ اسم کے لیے لازم ہے کہ وہ ال یا تنوین ہوگا. جی میم. تو جیسے ہی آپ کو ہلکا اسم نظر آتا ہے آپ کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا بن کے آ رہا ہے. ہلکا اسم کیا میم بن یہ کے آتا ہے؟ مضاف. مضاف. تو اگر یہ مضاف ہے تو جی اس کے میم، فوراً بعد کیا آنا چاہیے؟ مضاف علیہ. یہ چیز آپ نے نوٹس کرنی ہوتی ہے نا. جی میم. جب بھی آپ کو کوئی ہلکا اسم نظر آئے گا وہ سوائے مضاف کے کچھ بن ہی نہیں سکتا. جی میم. تو اگر یہ مضاف ہے تو اس کے فوراً بعد مضاف الیہ آپ کو ملنا چاہیے.
جی اور مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے دونوں اسم ہوتے ہیں. جی میم. تو اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم حاضہ تو وہ بھی اسم اشارہ ہے نا میم؟ بالکل اسم اشارہ ہے اور وہ بھی اسم ہے. تو اب اسم یہ جی والا میم. اسم کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مضاف اور بعد والا مضاف الیہ. بالکل حاضہ جو ہے مضاف الیہ ہے. جی میم. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کا جی میم. مضاف الیہ ہے. رب جو ہے وہ مضاف تھا کیونکہ جی میم. ہلکا ہے، اور اس کے فوراً بعد مضاف الیہ حاضہ آ گیا. اب اس کا جی کیا، میم. اب ان دو نے مل کے ایک جملہ بننا ہوتا ہے. اب کیا یہ بن رہا ہے یہ رب، پس چاہیے کہ تم عبادت، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، یہ رب، ایسے ہوگا نہیں میم، ترجمہ؟ آگے حاضل بیت بھی آ رہا ہے نا، وہ البیت آ گیا نا، بالکل گھر کی. ٹھیک. یہ اشارہ ہے نا میم، اسم اشارہ ہے تو اس کے بعد وہ اسم آئے گا نا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بالکل یہی میں سننا چاہ رہی تھی کہ اسم اشارہ کبھی بھی اکیلا نہیں آتا. اسم اشارہ جی جب میم. آتا ہے، اب وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہے اسم اشارہ. میم وہ میرے ذہن سے نکل گیا، اور جس جس کی کی طرف اشارہ طرف کر. وہ اشارہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ. مشار مشار الیہ. یس میم. کس طرح آپ کے لفظ سے لفظ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں؟ آپ نے اللہ کی شان دیکھی ہے؟ الحمدللہ. ہر ایک لفظ اگلے سے جڑتا جا رہا ہے، اور اب میم ہم تو اگلا پچھلے سمپل سے سمپل جڑتا پڑھ جا کے رہا ہے. آگے نکل گئے. تو جب بھی اسم اشارہ کے بعد ایک اور اسم آ جائے تو وہ، اچھا اب اس میں بھی ہم نے پھر آپ کا ٹیسٹ لے لوں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگلا اسم دو طرح سے آ سکتا ہے. البیتی. اچھا اس کو میں علیحدہ سے لکھنے لگی ہوں، پھر آپ کہتے ہو میں کنفیوز کر دیا. ایک ہوتا ہے اسم اشارہ، اس کی وسعت کیا ہوتی ہے؟ ہر اسم کی کوئی نہ کوئی وسعت بھی ہوتی ہے نا. میم معرفہ. اسم اشارہ جو ہے ہمیشہ اسم جو ہوتا ہے یعنی کہ جس اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے میم. معرفہ ہوتا ہے، اور میں اور نے اس کہا کے تھا بعد یہ مشارے دو طرح علیہ جو سے ہے آ وہ بھی سکتا ہے. اسم اشارہ دو طرح سے آ سکتا ہے. ایک ہوتا ہے معرفہ پلس معرفہ، معرفہ پلس معرفہ. یہ کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ یہ اب آپ کا، انکمپلیٹ سینٹینس. جی انکمپلیٹ سینٹینس. انکمپلیٹ سینٹینس، بالکل ٹھیک ہو گیا. انکمپلیٹ سینٹینس یعنی کہ نامکمل جملہ. جی. اور نامکمل جملے کو ہم کہتے ہیں مرکب اشارہ. جی. ٹھیک ہے، اور یہی اگر معرفہ پلس نکرہ ہو تو کیا مکمل بنتا ہے؟ جملہ. مکہ. مکمل جملہ. بالکل مکمل جملہ. اور یہ بن جاتا ہے جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کے دو پارٹس ہوتے ہیں نا، ایک مبتدا اور ایک خبر. اب یہاں پہ یہ بن جائے گا معرفہ کو ہم کہیں گے مبتدا، اچھا اور کب نکرہ آگے کو لینے ہم کا. کہیں گے اس کی خبر. ٹھیک ہے، اب یہ مکمل جملہ ہو گیا. اور جب نامکمل جملہ تھا معرفہ، معرفہ پہلا ہو گیا اسم اشارہ، اور دوسرا ہو گیا مشارون الیہ. یاد ہے کہ بھول چکے ہوئے ہو آپ لوگ یہ سب؟ یاد ہے ٹیچر. کچھ کچھ یاد ہے. تو اب یہاں پہ میرے پاس کیا بن رہا ہے؟ انکمپلیٹ جملہ. انکمپلیٹ کہنا ہے بیٹا، انکمپلیٹ نہیں کہنا. سوری جی. انکمپلیٹ. انکمپلیٹ جملہ. ٹھیک ہے، تو جی
اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے ہمارا کیا بن رہا ہے. یہ بن رہا ہے انکمپلیٹ جملہ. دونوں معرفہ ہیں کہ دونوں ایک معرفہ ایک نکرہ ہے؟ میم دونوں دونوں معرفہ معرفہ. ہیں. دونوں معرفہ ہیں. اب میں اس کو یہاں پہ لکھتی ہوں. سب سے پہلا سٹیپ ہمارا، کیونکہ میں نے کہا کہ جب ایک ہی ورڈ دو مرکب کے بیچ میں آ رہا ہو تو ہم کدھر سے شروع کرتے ہیں؟ آخر سے پیچھے کی طرف. جی میم اینڈ سے. جی تو پہلے ہمارے پاس ہاذا، اس کو ہم کہیں گے اسم اشارہ، اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس البیت جو کہ ہے مشار الیہ، اور یہ دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ مرکب اشاری. مرکب اشارہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ پورا مرکب اشارہ کیا بنے گا؟ پچھلے مضاف کا مضاف الیہ. مضاف الیہ، میم مضاف الیہ. یعنی کہ اس نے پورا کا پورا مل کے بننا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اینڈ سے ہم پیچھے آ رہے ہیں نا، کیونکہ ربا کے بعد مضاف الیہ آنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ ہلکا اسم ہے، اس لیے مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور مضاف کے بعد آتا ہے مضاف الیہ. تو یہ جو آپ کا پورا تھا ذل بیت، یہ آپ کا بن گیا مضاف الیہ. اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے اب؟ مرکب اضافی. اضافی. اور یہ پورا مرکب اضافی اب کیا بنا؟ مفعول. اب مفعول بنا فلیعبدوا کا. انٹرسٹنگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جی کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اب یہ سارے مل کے کیا بن جائیں گے؟ فعل. پہلا فعل ہے، اس کے بعد اسی کے اندر اس کا فاعل ہے ہم، اور اس کے بعد ربا ذل بیت، یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارے مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ جملہ فعلیہ. ہمیں آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ہم. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد والا جملہ جو ہے وہ بھی اسی کا ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد جو جملہ آتا ہے وہ ہے الذی. الذی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مزید آگے جملے کی تفصیل. بالکل، یعنی کہ ابھی پچھلا جملہ مکمل نہیں ہوا، وہی جملہ اگلا جملہ جو ہے وہ اس پچھلے جملے ہی کوئی مزید وضاحت کر رہا ہے، یعنی کہ اسی کے بارے میں مزید بات کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو پیچھے والا جملہ ہے جو ہم نے ابھی پورا بنایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور یہ اگلا جملہ بھی اسی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو الذی کے بعد کیا آتا ہے؟ الذی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم میں جی موصول ہے نا، موصولہ. تو اور اسم موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. اب صلۃ الموصول جو ہوتا ہے کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ تین طرح کا میم. تین طرح کا. کون کون سا؟ اسمیہ، فعلیہ جملہ اور پورا شبہ بولو. جملہ. جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اور شبہ جملہ. شب جیسے شب مرکب زیر کے ساتھ شب شبہ جملہ. شب جملہ. ٹھیک ہے، مرکب جاری نہیں بنتا ہے، جی. چار ہو گئے.
रकबे जारी। बिल्कुल अभी हमारे फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, हम इतनी मर्तबा इसको पढ़ चुके हैं। तो ये मिलके अल्लज़ी बाद में बन जाता है, इसको हम कहते हैं मुब्तदा, और ये जो आगे इसका सिलतुल मौसूल होता है इसको हम इसकी खबर कह के इन दोनों को जुमला इस्मिया बना देते हैं। ठीक है, जी तो ये इंशाल्लाह अब हम आगे जाके करेंगे अगली क्लास में। क्लियर हो गया? ठीक है। चलें, इसको अच्छे से आपने दोबारा पढ़ना है, एक एक चीज को दोबारा खोल के देखना है। और आप लोग कोशिश किया करो, मुश्किल से हम एक जुमला बनाते हैं, कि आप ये कोशिश किया करो कि इसको